أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں. تفسیر فصل خطاب میں علامہ علی نقوی صاحب نے اس آیت کے ذہن میں لکھا کہ اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر غور و فکر کرنے سے اس کے آثار سمجھ میں آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً خدا نے منکرین حق کے کانوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب منکرین حق اختیاراً حق کی طرف سے بے توجہی برتتے ہیں تو پھر خدا ان سے حق سننے سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی توفیقات چھین لیتا ہے. پھر ان کی حق دشمنی ایک لا علاج مرض کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اسی لا علاج مرض کی کیفیت کو بطور کنایہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ان کے کانوں پر پردے پڑ چکے ہیں اور وہ بہرے ہونے کی وجہ سے حق کی آواز نہیں سن رہے ہیں. اس آیت کا شان نزول تفسیر مجموع بیان، تفسیر کبیر و تفسیر نمونہ میں یہ لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سرداران قریش کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کی باتیں سنتے اور بعد میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے لب ہل گئے ہیں اور بس. اس پر ابو جہل نے کہا وہ معاذ اللہ دیوانے ہیں. ابو لہب نے کہا وہ معاذ اللہ وہ کاہن ہیں. کسی نے کہا معاذ اللہ وہ شاعر ہیں. انہی باتوں کی وجہ سے یہ آیتیں اتری. تفسیر نمونہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل ان کی ہر دھرمی ضد تعصب خود پرستی غرور تکبر جہالت غفلت حق دشمنی ہے. اسی لیے وہ حقائق کو سنتے ہی نہیں. جو شخص آخرت ہی کو نہیں مانتا وہ اپنے بھلے برے انجام کی کیا فکر کرے گا؟ وہ نصیحتوں کی طرف کیوں دھیان دے گا جب اسے اپنی نجات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ تو پھر وہ نجات دلانے والے پیغمبروں علیہ السلام کی بات کیوں سنے گا؟ اگر یہی آخرت کو نہ ماننا وہ معنوی پردہ ہے جو اس شخص کے اور نبی کے درمیان لٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ شیخ الاسلام عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کے ذہن میں. لیکن جس سے فکر نجات ہوتی ہے وہ خدا والوں سے تعلق جوڑے رکھنے کی فکر میں رہتا ہے. دوسری شان نزول اس آیت کی یہ بتائی گئی ہے. ایک سعدی مفتی نے لکھا کہ ابو سفیان ابو لہب ابو جہل اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. خدا نے یہ کہا کہ ایک پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے قرآن پڑھتے وقت یہ بدماش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محجوب ہو جاتے تھے. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے. معلوم ہے کہ خدا اپنے خاص بندوں کو غیبت کے ذریعے سے نجات دیتا ہے. آج بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف خدا کے ڈالے ہوئے پردے کے پیچھے غائب ہیں تاکہ دنیا کے ظالمین ان کو قتل نہ کر سکیں. محققین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو قرآن کی پناہ مانگتا ہے یعنی قرآن کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ ایک مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شخص قرآن سے محروم ہے وہ اپنے علم کے باوجود تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے. جسے اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرے اور وہ اسے دل سے پہچان لے تو وہ اس نعمت کا شکر ادا کر دیتا ہے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرتا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھتا ہے تو اس کے شکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ
کیا شکر کے لیے کوئی ایسی حد ہے کہ بندہ اس حد تک پہنچ جائے تو صحیح معنوں میں شکر گزار سمجھا جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسی حد ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا بندہ اپنے اہل و عیال اور مال کے بارے میں نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اس کے مال میں کسی کا حق ہوتا ہے تو وہ اسے ادا کرتا ہے، اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔